الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس قسم کے سب لوگ جنتوں میں بڑی عزت پانے والے ہوں گے۔ آج ہماری سورہ المعارج کی آیہ مبارکہ نمبر 35 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اسے اللہ کا خوف ہے، تو اس کی نشانیاں کل 4 آپ نے سماعت کی، ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو سچی گواہی ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، سچی گواہی ادا کرتے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں کل تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5ویں نشانی جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں، ان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات میں عرض کروں کہ اکثر جو میں جملہ بولتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر 70% معاملات ہیں اور 30% جو ہیں وہ عبادات ہیں۔ اب ان 5 نشانیوں کو جو اللہ نے بیان فرمایا، 5 علامات کو جو اللہ نے بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی 4 باتیں ہیں ان کا تعلق معاملات کے ساتھ۔ اب پہلی چیز وہ معاملات کے ساتھ ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، اور اس وقت جو مغرب ہے خاص طور پر، جس نے سب سے پہلے یہ ایک اسلام کے خلاف ایک ڈھونگ رچایا کہ نعوذ باللہ اسلام جو ہے یہ عورت کو قید کر کے رکھتا ہے، اسلام نے عورت کو مقید کر دیا ہے، اس نے اس کی آزادی کو چھین لیا ہے۔ ایک واویلا کیا گیا جی عورت کو آزادی ملنی چاہیے، اور اس کے ہاں آزادی کیا تھی کہ عورت کو بے پردہ کر دیا جائے، عورت کو سرے بازار حسن میں بیچ دیا جائے، عورت کو جناب چیزوں بیچنے کے لیے، سیل کے لیے اس کو بازار میں اس کی قیمت لگائی جائے۔ ان کے ہاں یہ آزادی تھی، حالانکہ اسلام کے ہاں آزادی یہ تھی، اسلام نے اس کو وہ عزت اور آزادی دی کہ سب سے پہلے اسی عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو رحمت قرار دے دیا۔ یہ آزادی ہے، یہ عزت ہے عورت کو دینا۔ ایک وہ عزت ہے جو مغرب نے دی عورت کو کہ اسے بے پردہ کر دیا، اسے لوگوں کی بری نظروں کے سامنے کر دیا۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی نکارہ قسم کی چیز جو 10-20 روپے کی ہے، اس کو بیچنے کے لیے اس پہ اس نے اشتہار کس کا چلوایا؟ عورت کا اشتہار چلوایا۔ اس کو اتنا بے توقیر کیا کہ ایک عورت کی قیمت 20 روپے لگا دی۔ لیکن اسلام نے عورت کو کیا عزت دی؟ اسلام نے کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اب جس کو اللہ بیٹی عطا فرمائے مبارک ہو، اللہ اس پر اپنی رحمت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام نے عزت دی، وہ مغرب کی عزت تھی اور یہ اسلام کی عزت ہے۔ اور اس مغرب نے کیا کہا کہ جناب یہ آزاد ہے، جو چاہے خاوند کی اجازت ہو نہ ہو، چاہے جدھر چاہے، جس جگہ چاہے دن اور رات ہو یہ جا سکتی ہے، اور اسے کوئی محرمات کے رشتوں کا کوئی اصول اور تقاضا نہیں ہے، اور یہ خود جو ہے سیلف فائنانس پہ اپنی محنت کرے اور خود کھائے۔ یہ اس نے کہا یہ اس کی آزادی ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ جب یہ تیری ماں بن جائے تو اس کی خدمت کر، اس کے قدموں میں تیری جنت ہے۔ یہ اسلام کی دی ہوئی عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خامد سے کیا کہا؟ عرب کے اندر رات یہ میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکومنٹری اس حوالہ سے، اسی ٹاپک پہ میں دیکھ رہا تھا
تو ایک عورت ہے عرب کے، یہ اپنا ویسٹ میں تو کلچر ہے کہ جناب عورت نے اپنا کمانا ہے، اس نے محنت کرنی ہے. اس عورت کے 2 بچے ہیں، اس نے 2 بچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور ساتھ پیچھے اس نے ایک بڑا سا بیگ ڈالا ہوا ہے جس میں وہ کھانا پکا کے ڈال کے وہ جا کر جناب لوگوں کو سرو کرتی ہے. اس کا ہسبینڈ ہے وہ اپنے الگ جاب کرتا ہے. تو اس پہ میں غور کر رہا تھا کہ کیا حسن ہے اسلام کا، کہ اسلام نے جب شادی ہو گئی تو ہمیں پابند کر دیا، خامند کو پابند کر دیا. اب تیری ڈیوٹی ہے، تو جا، صبح نکل، رات گئے تک محنت کر، مزدوری کر، جاب کر، کاروبار کر، جو بھی کر، تو کما کے عورت تیرے گھر بیٹھے گی، اس کو عزت کے ساتھ گھر آ کر کھانا کھلا. یہ اسلام کی عزت. سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں. یہ اسلام کی عزت ہے. بیٹی ہے، اللہ نے بیٹی دے دی. فرمایا کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے ان کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، اچھی جگہ ان کا عقد نکاح کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بیٹی کی عزت یہ دے رہا ہوں، قیامت والے دن وہ شخص جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا. سبحان اللہ. سرکار نے ایسے اشارہ کیا مجھے کہ وقت یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم جس کی 3 بیٹیاں ہوں، سرکار نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اعلان ہے. سرکار جس کی 4 بیٹیاں ہوں، سرکار نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا. سرکار نے فرمایا جس کے پاس جتنی ہوں ان کی تربیت کرے، خدمت کرے اور ان کا اچھا مستقبل کر دے، قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں. سبحان اللہ. یہ عزت ہے. اور اب میں ان کی کل ہی ریسرچ ایک پڑھ رہا تھا. اب مغرب پریشان ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا حال تباہ ہو گیا، ہمارا سوشلزم تباہ ہو گیا، ہمارا کلچر کہتا ہے تباہ ہو گیا. اب واپس لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ اسلام کی طرف. اب ان کے مستشرقین نے یہ بات کی ہے، اب ان کے مذہبی لوگوں نے اور پاپس نے یہ بات کی ہے کہ تم نے جس تہذیب کو رواج دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. ہمیں لوٹ کر اس طرف جانا چاہیے جس کا اسلام نے عورت کو مقام اور عزت دی. کبھی غور کریں. یہاں ہمارے ہاں بھی بڑے جن کو وہ کہتے ہیں نا جی وہ لبرل لفظ ہے جناب، لبرل بولا جاتا ہے لفظ. میں تو انہیں لبڑا ہوا کہتا ہوں. لبرل کیا ہے؟ وہ جناب خواہ مخواہ اسلام کے خلاف جناب انہیں اپنی اپنی ذاتی رائے بیٹھ کے دے ہوتے جناب. وہ جی عورت کو یہ پردہ کیوں ضروری اور یہ چیز کیوں ضروری، یہ چیز کیوں ضروری. میرے کولیگ تھے، وہ پروفیسر تھے، تو ان کا مزاج بھی کچھ ایسا تھا. انگلش کے پروفیسر تھے، ظاہر ہے وہ ان پہ بڑی ایک چھاپ لگ جاتی ہے. تو یہ پردے کے حوالے سے وہ کافی میرے ساتھ ڈیبیٹ کرتے رہے. میں نے پہلے آیات سمجھائیں، پھر حدیثیں سمجھائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھ پائے. تو میں نے انہیں ایک بات کی، میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں، یہ آپ کے سامنے انگلش کی بک پڑھی ہے اور وہ سامنے میں نے کہا الماری میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. جی ہاں جی. میں نے کہا اس کے اوپر کیا ہے؟ کہتے جی اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ اس کتاب کے اوپر غلاف کیوں نہیں چڑھا لیتے؟ کل آپ اس کتاب پہ غلاف چڑھا کے آئیے گا. وہ ہنسنے لگے، کہتے سارے مذاق اڑائیں گے، انگلش کی کتاب پہ غلاف چڑھایا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ بھی تو کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے، انگلش والی کتاب وہ بھی کتاب ہے، اسی طرح ہی ہے. یہ قرآن پاک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کی بھی جلد کتاب کی طرح ہی ہے، بک ہی ہے، باقی بھی اسی طرح جلد ہوتی ہے. تو میں نے کہا چڑھا دیجیے. کہتے نہیں وہ تو مقدس کتاب ہے. میں نے کہا بس یہی میرے سوال کا جواب، آپ کے سوال کا جواب ہے. جو بڑی مقدس چیز ہوتی ہے اس کو پردوں میں رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ہاں یہ عورت بڑی مقدس ہے، اس کی بڑی عزت ہے، اس کی بڑی تکریم ہے. اللہ چاہتا ہے اس پر بری نظر بھی نہ پڑے، اس لیے اللہ نے اس کو پردے میں ڈھانپ کے رکھا. سبحان اللہ. اور میں نے کہا دوسری بات، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کو غیر دیکھیں؟ کہتے نہیں، کبھی نہیں برداشت کرتا میں. تو میں نے کہا جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی اور دیکھے بری نظر سے، تو بتائیے اس کو بچانے کا اور محفوظ کرنے کا کیا طریقہ؟
جب انسان کے اپنے اوپر پڑتی ہے نا پھر احساس ہوتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے، پھر اللہ نے اس کو عقل و شعور دیا، احساس دیا، کہنے لگے جی میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، آپ نے بالکل درست کہا۔ تو اسلام کو پڑھیے، اسلام کے ایک ایک عمل کو دیکھیے اور یقین کیجئے اب جتنا تیزی کے ساتھ، چونکہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا جی، پیدا ہوتے ہی مسلمان، ہم نے نہ اس پہ مطالعہ، نہ اسٹڈی، اور نہ ہمیں وہ جو گھر کی چیز ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، گھر کی مرغی دال برابر، اس کی وہ اتنی عزت نہیں ہوتی ہے، اس کا اتنا خیال نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص نے ایک زندگی، ایک عرصہ کسی اور مذہب میں گزارا ہو اور پھر وہ پڑھ کر اسلام میں آئے، اس کو اسلام کی بہت قدر ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ دیکھ کے آتا ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، وہ سارا پڑھنے کے بعد پھر متاثر ہو کے ادھر آتا ہے۔ اب آپ نے آئے دن اخبار میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے کہ مغرب کا اب ایک پورا حصہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ بھانپ لیا ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت اگر کامیابی کا کوئی راستہ ہے نا تو وہ صرف اسلام ہے، سبحان اللہ، وہ صرف اسلام ہے۔ ماشاء اللہ، وہ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اسلام کو دیکھتے ہیں، اور جس اسلام کے اندر یہ اصول ہو کہ اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی کا بھی آیا ہے تو آپ اس کو اپنی ذات کی بجائے اس پر ترجیح دیں جو آپ کا دوسرا بھائی۔ اسلام کو پڑھیں تو صحیح نا ہم لوگ، اسلام کی اسٹڈی کریں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تیرے پاس اگر ایک روٹی ہے تو اگر تیرا دوسرا بھائی بھوکا ہے تو اس میں سے آدھی روٹی اس کو دے دے۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا معاشرہ جس میں یہ ہو؟ نہیں۔ دنیا کے اس وجہ جس کو سپر پاور کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، وہ امریکہ ہے۔ امریکن سسٹم کیا ہے؟ امریکن سسٹم دنیا میں بڑا مشہور ہے، واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ گیٹ ٹو گیدر کرنا چاہتے ہیں نا جی، اگر آپ اکٹھی پارٹی کرنا چاہتے ہیں، مل کے کھانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں جب بل بنے گا تو اس کا ایوریج بل سب پہ تقسیم ہوگا اور جتنے جتنے پیسے آئیں گے وہ ہر ایک الگ الگ ادا کرے گا۔ یہ ہمارا اسلام نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ اسلام کہتا ہے جتنوں نے کھایا ہے نا ان میں سے جو زیادہ صاحب استطاعت ہے وہ سب کا بل ادا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی مثال بزرگوں کے لنگر کھانے دیکھ لیں۔ ایک شخص لنگر چلا رہا ہوتا ہے نا جی، کبھی وہاں فرق ہوا ہے امیر کا، غریب کا، چھوٹے کا، بڑے کا؟ نہیں، جو آئے کھائے اور جائے، کوئی بل نہیں ہے۔ یہ علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ کبھی وہاں جا کے سروے کریں، اس میں باقاعدہ سروے بھی آیا، لوگوں نے کہا جناب 80% لاہور کے مزدور مزدوری کرتے ہیں اور 3 وقت کا کھانا فری وہاں سے آ کے کھا لیتے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے، لوگ ہی آ کے دیتے ہیں نا جی، لوگ ہی آ کے کھلاتے ہیں۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ اسلام نے دیا ہے کہ اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس میں سے تو اللہ کی مخلوق پر تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اس کی آیت آپ پچھلے دنوں ہی یہ آیا مبارکہ اسی سورہ مبارکہ کی آیا مبارکہ نمبر 24 یہ پیچھے گزر چکی ہے 5-6 دن پہلے، اسی میں اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمایا ہے، یہ حوالہ سامنے نوٹ کر لیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ فرماتا ہے جس کو ہم نے مال دیا ہے نا اس کا مال سارا اس کا نہیں ہے، اس میں ہم نے مانگنے والوں کا اور غریب نادار لوگوں کا بھی حق رکھ دیا۔ یہ میرا قرآن کہہ رہا، یہ 6-7 دن پہلے 5 دن پہلے آپ نے یہ درس سنا ہے۔ تو اس لیے اسلام کو پڑھیے، اسلام کا مطالعہ کیجیے، اسلام کی اس تمام اصول اور قواعد کو دیکھیے۔ اب یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ اسلام نے آخری نمبر پر عبادت کا ذکر کیا، نماز کا 5ویں نمبر پہ آ کے، اور پہلے 4 نمبر اللہ کے متقی لوگوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں نہ روزہ آیا، نہ زکوٰۃ، باقی و حج کوئی بات نہیں آئی۔ کیا تھا؟ سارے کا سارے معاملات زندگی تھے کہ تمہاری زبان جھوٹ نہ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، تمہاری زبان اور کان میں اگر کسی اچھی گواہی کو سنا ہے، جب وقت آئے گواہی دینے کا سچی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے آگے بہت بڑا جو بھی بڑا آدمی کھڑا ہے اس کو نہ دیکھو کہ جناب میں اگر سچی گواہی دوں گا تو وہ
آگے بڑا امیر ہے میرے ساتھ انتقام لے گا، نہیں، یہ دیکھ بڑا انتقام لینے والا یہ نہیں ہے، سب سے بڑا انتقام لینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ معاملات ہے، سوسائٹی ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ قرآن ہے اصل چیز جو ہمیں آج ہم شاید اسلام کے اصل شعار سے اس لیے دور ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا نہیں ہے، ہم نے قرآن انہیں نہیں دیا۔ ہر ایک مسلمان نے کیا کیا، اپنے اپنے فرقے کی کتاب اٹھائی اور اس کو تھما دی اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وہ کنویں والا جو مینڈک ہوتا ہے اس نے کہا یہی سب کچھ دنیا ہے، اور ایک مینڈک نکلا باہر وہ سمندر میں، اس نے کہا نہیں یہ دنیا نہیں، دنیا تو بہت بڑی ہے۔ یہ ظلم ہوا ہے، ہم نے اپنی اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو اپنی ذاتی تھیں ان کو دے دیا، اور جو اصل کتاب رب کی تھی اس کو ہم نے کہیں پیچھے رکھ دی۔ تو پھر حالات یہ ہو گئے جو آج امت کے حالات ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام سے سامنے ناظرین سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو اپنی اولادوں میں قرآن پاک کا علم دیجیے۔ ظاہر ہے تبھی ہوگا جب خود بھی ہم سیکھیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا اپنی نمازوں کی حفاظت یہ جنت میں بڑی عزت کے ساتھ رہنے والا مقام اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نماز کا لفظ جو ہے، چونکہ اس میں ایک اور وضاحت سن لیجیے، بڑی اہم بات ہے۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، اور صلاۃ کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بعض ہمارے علماء اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی نماز جو کیا جاتا ہے یہ اس لحاظ سے پورا نہیں ہے۔ صلاۃ ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے، اس کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں، اور اصل صلاۃ یہ ہے کہ انسان 5 وقت یہ عمل کرے، اور اس کے بعد ان 5 نمازوں کے درمیان جتنا وقت آتا ہے وہ سارا وقت جو اس نے ان ارکان کو ادا کرتے ہوئے اپنے مالک سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے گزار دے، تو اسے ہم کہیں گے اس نے صلاۃ کو محفوظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم نے فجر پڑھی ہے نا جی، فجر ہم نے پڑھی ہے، اور فجر میں ہم نے اقرار کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ ساری تعریفیں میرے اللہ تیرے لیے ہے، سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، تجھ سے جیسا مہربان اور رحیم کوئی نہیں ہے، مالک یوم الدین، مولا بدلے کے دن کا مالک تو ہے۔ اب جب ہم باہر جائیں تو ہمارے ذہن میں بدلے کا دن رہے ہر عمل میں۔ یہ نماز ہے۔ کاروبار پہ بیٹھے ہیں، شیطان بہکائے یہاں کرپشن کر لے، یہاں مسلمان کا جناب چھرا چلا دے، کہ نہیں ابھی فجر میں پڑھ کے نہیں آیا مالک یوم الدین، میں نے اس دن کے لیے نہیں جانا، نہیں کروں گا، میں نے دوبارہ پھر زور میں جا کے اللہ سے کیا جھوٹ بولوں گا اس بات کا۔ یہ صلاۃ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت اور تجھ سے ہی مدد۔ کوئی شخص آیا جناب جھوٹی جس کی بڑائی اس کی تعریف، نہیں مولا نہیں کروں گا، کیوں؟ کسی سے اور مدد نہیں لوں گا، تجھ سے ہی حقیقی مدد لوں گا، کیوں؟ ابھی فجر میں وعدہ جو تجھ سے کر کے آیا ہوں، پھر جانا ہے زور کے وقت، تو اللہ کیا کہے گا؟ جھوٹ بول کے آیا تھا فجر میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد تیری ہے میرے مالک، سب کچھ تیرا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ سبحان اللہ۔ اب جب بھی شیطان، فجر کی مثال میں دے رہا ہوں جو کہ فجر پڑھی ہے ہم نے، زور تک درمیان میں شیطان بہکائے، فوراً ذہن میں یہ جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی فجر میں کیا پڑھ کے آیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ تو مولا یہ تو شیطان کا راستہ ہے، فوراً واپس آ جائے۔ جب انسان اس انداز میں وہ درمیانی وقت گزارے کہ نماز والے وعدے اس کو یاد رہیں، تو اسے کہا جاتا ہے صلاۃ کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ صلاۃ کی کیا ہے؟ حفاظت۔ نماز کی حفاظت اور کیا ہے؟ نماز کی یہ حفاظت ہے کہ جو یہاں نماز میں کیا ہے اب اس پر ڈٹ جا،
سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے نماز کی حفاظت کی اور باقی یہ 4 چیزیں، 5ویں یہ اس پر عمل کیا، انہیں مبارک ہو، فی جنات مکرمون، بڑی عزت والی جنت میں ہوں، سبحان اللہ بڑی عزت والی جنت میں ہوں۔ ماشاء اللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور کل جب روز حشر جائیں تو اللہ وہاں بھی ہمیں عزتوں سے نواز دے، اور اس وہاں سے عزتوں سے نوازنے کے لیے وہ مال و زر سے نہیں، دولت سے نہیں، دنیا کے عہدوں سے نہیں، کسی چیز سے نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان چیزوں سے اللہ ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 چیزوں پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔